السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے؟ چکر یہ ہے بھائی کہ جو کراچی کا انتخاب ہے وہ ایک انتہائی دلچسپ مرحلے کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ ابھی تک حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ مکمل تسلیم کیا جائے، ہم کراچی کی نمبر 1 پارٹی بن کر آئے ہیں، اور ایک قسم کا ڈیڈ لاک تو نہیں کہہ سکتے، ڈی آر اوز وغیرہ کام کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی وہی کام کر رہی ہے جس کے لیے وہ مشہور ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے 40-50 سال کی ایگزسٹنس میں ابھی تک کوئی سبق نہیں سیکھا۔ 71 کا انتخاب ہوا، بھٹو نے اکثریت کا مینڈیٹ ماننے سے انکار کیا۔ اس کے بعد سے آج تک جتنے بھی انتخابات سندھ میں ہوئے ہیں اس کے اندر اگر کوئی اول تو وہ کسی کو جیتنے ہی نہیں دیتے، اگر کوئی پارٹی بمشکل کسی طریقے سے جیت بھی جائے تو وہ کچھ نہ کچھ زور زبردستی کر کے اسے ہرا دیتے ہیں، جیسے کہ اس کیس میں، یعنی کہ جو کراچی کے بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے اندر ہمارے سامنے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بات یہ ہے بھائی کہ 3 پاسبلٹیز ہیں، نمبر آف سیٹس چاہے کچھ بھی ہو، جماعت نمبر 1 پارٹی بن کر ابھرے یا نہیں ابھرے۔ اگرچہ یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا جو انتخابی نشان تھا اس نے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں کو ایک ایک پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے بھاری کون نکلتا ہے۔ اگر تو کمپلیٹ ریشنل کی بات کی جائے تو جماعت اسلامی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا چاہیے ہے، یعنی ایک خیال جو کہ بہت زیادہ لوگوں سے سننے میں آیا۔ ہم نے اس حوالے سے اصل میں چھوٹا سا ایک سروے کرایا تھا، سروے بھی کیا تھا، 20-25-50 لوگوں سے جو مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے پوچھا، ایک ہی سوال پوچھا کہ آپ کے خیال میں جماعت کو کس کے ساتھ جانا چاہیے۔ ایک انٹرسٹنگ فائنڈنگ یہ تھی کہ جو لوگ جماعت اسلامی سے منسلک ہیں، جماعت کے کارکن ہیں، رکن ہیں، سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، ان سے آپ لگا لیں کہ 70-80% اس میں سے لوگ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ جماعت کا جو پیچ اپ ہے وہ بیسیکلی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جائے۔ آن دا کنٹری جو زیادہ تر نیوٹرل لوگ تھے، نیوٹرل سے مراد یہ ہے کہ جو کبھی انتخاب میں پولنگ ایجنٹ بن گئے، کبھی کوئی چھوٹی موٹی بات چیت کر لی، کوئی بہت زیادہ ایکٹیو پارٹ نہ پلے کرتے ہوں پالیٹکس کے اندر، ان ٹرمز آف کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کسے آنا چاہیے کسے نہیں آنا چاہیے، بحث مباحث یہ وہ تنظیمی اور فلانے۔ ان میں سے اکثریت کا خیال یہ تھا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو پی ٹی آئی کے ساتھ جانا چاہیے۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان 3 پاسبلٹیز، یعنی رائٹ ناؤ نمبر آف سیٹس چاہے جو بھی ہو، پاسبلٹیز خالی 3 ہیں۔ پہلی پاسبلٹی یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنا لے، دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ جماعت اسلامی تحریک انصاف کے ساتھ حکومت بنا لے، تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ جماعت اسلامی سائیڈ پہ ہو جائے اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف حکومت بنا لے۔ اچھا، اب کیا چکر ہے جی؟ تیسری جو پروبیبلٹی ہے وہ تو تقریباً نہیں ہوگی، یہ تو تقریباً صاف نظر ہی آ رہا ہے۔ پہلی اور دوسری جو ہیں وہ زیادہ لائکلی ہے، زیادہ بڑی حد تک جو ہے وہ پاسبل ہے۔ اچھا، اب پہلی میں کیا مسئلہ ہے جی کہ اگر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی حکومت بناتے بھی ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ ان 2 پارٹیز کا ایک سنگم ہوگا کہ جو ایٹ پار ہے رائٹ ناؤ نا۔ پیپلز پارٹی کے پاس بھی 80-90 سیٹیں ہیں، جماعت اسلامی کے پاس بھی 80-90 سیٹیں ہیں، تو جو بارگیننگ ہے وہ اتنی کھل کر اور اتنی اچھے طریقے سے ہو نہیں پائے گی، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس صوبہ ہے تو صوبے کے ساتھ وہ اس کی بارگیننگ پاور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بارگیننگ پاور بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے اندر رخنہ اندازی کر سکتے ہیں، ہر چیز کے اندر، اور جیسا پاکستان کا کلچر ہے، ابے جب پاور نہیں ہوتی لوگوں کے پاس تب رخنہ اندازی کرتے ہیں، تو جب پاور ہوگی تو وہ کیا نہیں کریں گے۔ تیسری بات آپ یہ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی اگر کراچی سے اتنی مخلص ہوتی نا تو جن حالوں میں آج شہر ہے ان حالات میں کم از کم نہیں ہوتا۔ ہاں، حالات خراب ہوتے ظاہر ہے، جتنے باقی پاکستان کے شہر ہیں اسی پیرٹی پر ہوتا، لیکن کراچی تو باقاعدہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچرا چی نام رکھ دیا ہے، تو بالکل وہ سین ہو گیا ہے نا۔ اگر پیپلز پارٹی رتی برابر بھی مخلص ہوتی نا کراچی کے ساتھ تو ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جوڑ توڑ کی ماہر ہے۔ جوڑ توڑ کی کیا ماہر ہے یار؟ خرید و فروخت کی ماہر ہے۔ جوڑ توڑ، سیاسی جوڑ توڑ یہ تھوڑی ہوتی کہ آپ کسی کو جو ہے وہ 1 ارب 2 ارب دے کے خرید لو، یا کانٹریکٹ بزنس کے دے کے خرید لو، یا اس طریقے سے۔ تو بڑی حد تک امکان ہے کہ جتنی دیر میں ان کی جماعت کے ساتھ حکومت چل رہی ہو اتنی دیر میں اگر جب بھی کبھی ڈیڈ لاک پیدا ہو وہ پی ٹی آئی کو یا کسی اور کو ساتھ ملا کر
ایک اپنی نئی حکومت بنا لیں، نیا اتحادی ڈھونڈ لیں۔ اچھا یہ ورسٹ کیس سینیریو ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو ہی ایسا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، ہمارے سارے خدشات غلط ثابت ہو جائیں اور اس طریقے سے۔ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کا پیچ اپ ہو جاتا ہے، یہ آپس میں مل کے حکومت بنا لیتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سینیریو کے اندر اس پیرٹی کی بارگیننگ پاور نہیں رکھے گی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی رکھتی۔ ظاہر ہے پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی صوبائی حکومت تھوڑی ہے، پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو اس طریقے سے وہ جب جماعت اسلامی کے ساتھ جائیں گے، ایک حکومت بنائیں گے، تو لازمی سی بات ہے کہ وہ اس لیول کی بارگیننگ نہیں کر سکیں گے جس لیول کی بارگیننگ پی ٹی آئی کے بجائے پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ اہم نقطہ کیوں ہے؟ کیونکہ سیاست میں نا سب کچھ آپ کی بارگیننگ پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ بارگیننگ پاور کا کمال ہے کہ 10 سیٹوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جو پرویز الہی ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، اور اس وقت سچویشن ایسی کریٹ ہو گئی تھی کہ انہیں یعنی اب آپ کو اب اگر آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو اس وقت مسلم لیگ کاف جو پنجاب اسمبلی کے اندر مسلم لیگ کاف تھی، اس اس جگہ پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اگر جماعت اور پیپلز پارٹی حکومت بناتے ہیں تو یو ول آلویز دا پی ٹی آئی ول آلویز بی این انڈر ڈاگ، کہ ان کے 20-22 لوگ جو ہے وہ ٹوٹ کے ڈیفیکٹ کر کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جائیں۔ 15 میرے خیال سے جے یو آئی اور مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، جو کہ یعنی یہ سارے آپس میں مل ملا کے نمبرز اتنے پورے کر سکتے ہیں کہ یہ اپنی حکومت بنا لیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک فائدہ جماعت اسلامی کو بہت بڑا جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی کے ساتھ جانے پر کسی کو وضاحتیں نہیں دینی پڑیں گی۔ وضاحتوں سے مراد میری یہ ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں گے پاکستان کے اندر، کہیں بھی آپ اپنی کیمپیننگ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بھئی یعنی اگر کوئی آپ سے کہتا بھی ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ کیوں اتحاد بنایا، تو آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اپوزیشن جماعتیں ہی فطری اتحادی ہوتی ہیں۔ اگر آج پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہو پارلیمان کے اندر تو جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتی ہوئی اچھی لگے گی، لیکن یہ کوئی اتحاد تھوڑی ہوتا ہے کہ آدھی جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور آدھی جو ہے وہ حکومتی جماعتیں، اور وہ آپس میں مل کر حکومت بنا رہی ہیں اور ایک جگہ پہ کام کر رہی ہیں۔ پھر پی ٹی آئی کے ساتھ جانے میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے جماعت اسلامی کا وہ یہ ہے کہ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، پلس اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، جو عام آدمی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور جو کسی درجے میں جسٹیفائیبل بھی ہے۔ وہ جسٹیفائیبل اس لیے ہے کہ بھائی پی ٹی آئی اپنی تمام تر برائیوں کے ساتھ، تمام تر غلط کاموں کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی سے بہرحال بہتر ہے۔ یہ میں بھی سمجھتا ہوں اور یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات ظاہر سی بات ہے، ایک تو سیدھی سی بات ہے کرپشن ہے، جو کرپشن کا تاثر ہے وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں جتنا ہائی لیول کا ہے اتنا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں نہیں ہے۔ پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے کہ ہم پرفارم کر جائیں شہر کے اندر تاکہ ہم جو ہے وہ ری گین کر سکیں، ہم اپنی اسپیسز کو واپس دوبارہ سے اسٹرانگ ہولڈ بنا سکیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے کراچی کی، یہ تو مطلب لکھی پڑی بات ہے۔ اگر انہیں کراچی کی فکر ہوتی تو کراچی سے پہلے انہیں اس لڑکانے کی، سکھر کی، میرپور خاص کی فکر نہ ہوتی، جس کو انہوں نے ابھی تک وہ ایسا لگتا، بلکہ واللہ ایسا ہی لگتا ہے کہ موئنجو داڑو کے جو آثار قدیمہ ہیں وہ جو ہے وہ سندھ کے شہروں سے زیادہ ماڈرن رکھتے ہیں، ان کے اندر زیادہ جو ہے وہ اربن پلاننگ کا کانسیپٹ ہے اور ہر چیز ہے۔ آن دا کانٹری اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جماعت بناتی ہے تو کم از کم وہ یہ جو کراچی موئنجو دڑو کی اسٹیٹ میں، بلکہ اس سے بھی کمتر اسٹیٹ میں آ گیا ہے، پی ٹی آئی والے جان جون مار مور کے کم از کم اتنا تو کر دیں گے کہ شہر کی ایک شکل نکل آئے، کچھ صفائی ہو جائے۔ صحیح ہے، میں بھی کوئی بہت ہائی میری ہوپس نہیں ہے، لیکن مجھے یہ ہے کہ یار اگر 30 سے 40%، 50% بھی کام ہو جاتا ہے تو اٹ ول اسٹل بی گڈ انف کہ یار چلو ٹھیک ہے، کوئی نہیں، کام تو ہوا ہے نا، کم از کم نظر تو آ رہا ہے۔ تو مائی ٹیک از کہ اگر جماعت اسلامی کے لیے اگر کیا ناگزیر ہے، اور جب ناگزیر ہے تو میرے خیال سے تو جماعت اسلامی کو ان وجوہات کی بنا پر پیپلز پارٹی کے بجائے پی ٹی آئی کے ساتھ جانا چاہیے ہے۔ پیپلز پارٹی
آپ ابھی دیکھ لیں کہ وہ آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ماننے پہ تیار ہے، تو آپ ایسی پارٹی کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں جو آپ کا مینڈیٹ ہی تسلیم نہیں کر رہی ہے؟ جو آج آپ کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کر رہی ہے وہ کل آپ کے ساتھ بطور اتحادی کیا نہیں کرے گی؟ تو فیصلہ سازوں نے کرنا ہے، لیکن میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ جماعت اسلامی بیٹر پوزیشن میں ہوگی اگر وہ تحریک انصاف کے ساتھ جائے۔ ہاں ایک بات اور دیکھیں، اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دیکھیں، پیپلز پارٹی کے نا ایک سرٹن امیج بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس امیج کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بڑی سے بڑی بات ہو جائے نا، کوئی بڑے سے بڑا دھوکہ ہو جائے، لوگ عام اچھے خاصے ریزنیبل لوگ بڑے مزے سے ہنس کے کہتے ہیں وہ زرداری بہت ہی بڑا آ رہا۔ کیا ہم ہی کہتے ہیں نا یار، یہ کوئی جھوٹ تھوڑی ہے، یہ ساری دنیا کو معلوم ہے یہ بات، یہ میں کوئی ایسا کوئی آپ کے آگے وہ تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ تو پیپلز پارٹی سے آپ کو کیا بعید ہے خیر کی؟ کوئی بعید نہیں ہے، کچھ آپ کے ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو یعنی اگر وہ سال بھر کے بعد 2 سال کے بعد جماعت اسلامی کو اگر وہ کک بھی کراتے ہیں اور اپنے جو خریدے ہوئے ارکان ہیں ان کو ساتھ بھی ملا کر اپنی حکومت بھی بناتے ہیں، تو جماعت اسلامی کچھ نہیں کر سکے گی، مظاہرے کر لے گی اور کیا، دھرنا دے دے گی، اور اس کے علاوہ اور کر کیا سکتی ہے؟ ہاں پی ٹی آئی کے ساتھ جماعت کو یہ ایج ہوگی کہ اگر پی ٹی آئی جماعت اسلامی سے الگ ہوتی ہے کسی بھی بنیاد کے اوپر، تو پھر تحریک انصاف کے اوپر بہت زیادہ انگلیاں بھی اٹھیں گی، بہت زیادہ سوالات بھی اٹھیں گے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے بھی اور ہر چیز کے حوالے سے بھی۔ تو خیر صاحب، یہ ہمارا تجزیہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ ساز کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری قیادت کے فیصلوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔